بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیسر و کسرا ایپیسوڈ 29۔ فرمس اور آسم کمرے میں داخل ہوئے۔ کلوڈیس نے آگے بڑھ کر پہلے اپنے سسر سے مصافحہ کیا اور پھر آسم سے بغل گیر ہو کر کہا، آسم میں تمہارے پاس آنا چاہتا تھا لیکن میں بہت مصروف تھا۔ آسم نے جواب دیا، میں آپ کی مصروفیت کا حال دیکھ چکا ہوں۔ چند معززین جو ابھی تک کمرے میں موجود تھے ایک اجنبی کے ساتھ کلوڈیس کے اس قدر بے تکلف ہوتا دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ کلوڈیس نے آسم کے ساتھ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، شاید آپ میں سے بعض آسم کو نہیں جانتے، یہ ایک عرب ہے اور میں انہیں اپنا دوست اور بھائی کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں۔ مرکز نے کہا، بیٹا اب تمہارا دوست کچھ عرصے سے ہمارے پاس آنا پسند نہیں کرتا۔ آسم نے جواب دیا، جناب ان دنوں میں کچھ زیادہ مصروف رہا ہوں لیکن آئندہ مجھ سے کوتاہی نہیں ہوگی۔ ایک رومی نوجوان نے آسم سے سوال کیا، جناب یہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا کیا کام کرتے ہیں؟ فرمس کو پوچھنے والے نوجوان کے ہونٹوں پہ ایک معنی خیز تبسم پسند نہ آیا اور اس نے برہم ہو کر کہا، یہ ایک سرائے میں کام کرتا ہے، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ جی نہیں، رومی نے کسیانہ ہو کر جواب دیا۔ کلوڈیس کچھ دیر فرمس سے باتیں کرنے کے بعد آسم کی طرف متوجہ ہوا۔ آسم ان قریب ہرکلیہ میں ایک شاندار میلہ لگنے والا ہے اور کچھ تو دنیا سے میرے تمام دوست وہاں آئیں گے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی چند دن کے لیے وہاں آ جاؤ۔ وہاں ہمارے وہ قومی کھیل کھیلے جائیں گے جنہیں دیکھنے کے لیے ایک مدت سے اہل قسطن دنیا کی عوام کی آنکھیں ترس گئی ہیں۔ وہاں شہ زوری، پہلوانی، فنون حرب کے مظاہروں کے علاوہ رتھوں کی دوڑ بھی ہوگی اور یہ تمام باتیں تمہارے لیے نہیں ہوں گی۔ ابا جان بھی وہاں آئیں گے اور دلیرس شاید ان سے چند دن پہلے ہی وہاں پہنچ جائے۔ اگر تم چند دن کے لیے سیر و تفریح پسند کرو تو دلیرس تمہیں اپنے ساتھ لیتا آئے گا۔ آسم نے جواب دیا، اگر وہاں کوئی اور دلچسپی نہ ہوتی تو بھی میرے لیے یہی کافی تھا کہ آپ وہاں ہوں گے، میں ضرور آؤں گا۔ کلوڈیس نے کہا، اچھا میرے دوست آؤ، میں تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، ایک ایسی چیز جس کی صحیح پہچان صرف ایک عرب ہی کر سکتا ہے۔ دلیرس نے پوچھا، کیا چیز ہے وہ؟ بھائی ہمارے ساتھ آ کر دیکھ لو، آپ آ سکتے ہیں۔ کلوڈیس آسم کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آیا اور باقی تمام لوگ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ کلوڈیس کے باپ چند ثانیے تذبذب کی حالت میں بیٹھا رہا لیکن پھر وہ بھی اٹھ کر کمرے میں سے باہر نکل آیا۔ کلوڈیس نے سین میں پہنچ کر ایک غلام کے ہاتھ کے اشارے سے بلایا اور کہا، تم اس گھوڑے کے لگام لے کر یہاں لے آؤ۔ غلام بھاگتا ہوا استبل کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کلوڈیس کے مہمان ایک اچھلتے کودتے اور ناچتے ہوئے گھوڑے کی تندی اور سرکشی اور اسے لانے والے کی بے بسی دیکھ رہے تھے۔ آدمیوں کی دیکھا دیکھی گھر میں جمع ہونے والی خواتین بھی باہر آ چکی تھیں۔ بعض نوعمر لڑکیاں غلام کی بدحواسی پر کہکے لگا رہی تھیں۔ کلوڈیس نے آسم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیوں آسم، کیسا ہے یہ گھوڑا؟ آسم نے آگے بڑھ کر سہمے ہوئے غلام کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگیں پکڑ لی اور پیار سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرنے کے بعد بولا، ایسی چیز کو پہچاننے کے لیے کسی مہارت کی ضرورت نہیں، صرف آنکھیں کافی ہیں۔ کلوڈیس نے کہا، آسم اس سرکش جانور کو کسی اچھے سوار کی ضرورت ہے، تم اس پر سواری کرنا پسند کرو گے؟ آسم نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ میں سواری کا شوق یہاں سے بہت دور چھوڑ آیا ہوں، لیکن اگر آپ اس گھوڑے کے متعلق کوئی اطمینان چاہتے ہیں تو میں آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کلوڈیس نے کہا، میں اس گھوڑے سے 2 مرتبہ گر چکا ہوں اور تمہارے سوا مجھے اس بات کا اطمینان اور کوئی نہیں دلا سکتا کہ مجھے تیسری بار نہیں گرائے گا۔ ایک نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ اس گھوڑے سے تیسری بار گرنے کی سعادت انہیں حاصل کرنی چاہیے؟ عام حالات میں آسم شاید اس قدر جلد بازی سے کام نہ لیتا لیکن اسے تماشائیوں کی مسکراہٹیں اور چند شوخ ترار رومی لڑکوں کے دبے دبے کہکی پسند نہ آئے، چنانچہ اس نے کسی توقف کے بغیر باغیں درست کی اور گھوڑے کو تھپکی دی اور پھر آنکھیں جھپکنے کی دیر میں اس پر سوار ہو گیا۔ سرکش گھوڑا کچھ دیر اچھلنے کودنے اور دلتیاں جھاڑنے اور پھنکارنے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ آسم ایک تنگ دائرے میں چکر لگانے کے بعد اسے سر پر دوڑاتا سین سے باہر نکل گیا۔ مرکز نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر پوچھا، کلوڈیس سچ کہو، تم واقعی اس گھوڑے سے 2 بار گرے تھے؟ کلوڈیس نے جواب دیا، نہیں ابا جان، میں آسم جیسے دوست کو ایک ناقابل اعتماد گھوڑے پر سوار ہونے کی دعوت کیسے دے سکتا تھا؟ یہ بات میں نے صرف اسے ترغیب دینے کے لیے کہی تھی۔ ایک عمر رسیدہ آدمی نے کہا تھا، خاقان کا یہ تحفہ یقیناً بیش قیمت ہوگا، کم از کم میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت گھوڑا نہیں دیکھا۔ کلوڈیس بولا، اگر یہ گھوڑا آسم کو پسند آ گیا تو میں بھی اسے پیش قیمت سمجھوں گا۔ آسم جس گھوڑے پر سواری کیا کرتا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ تھوڑی دیر بعد سین میں جمع ہونے والے بیشتر لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ کلوڈیس اپنے گھر کے افراد اور چند بے تکلف دوستوں کے ساتھ مکان کے
کشادہ کمرے میں بیٹھا آسم کا انتظار کر رہا تھا۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر قبل سب کو پریشانی اور اضطراب ہونے لگا تھا تو باہر اچانک گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور ایک خادم نے اندر جھانکتے ہوئے کہا جناب وہ آ گئے ہیں، جلدی سے اٹھ کر باہر نکل آئے۔ وہ سب جلدی سے اٹھ کر باہر نکل آئے۔ آسم ان کے قریب پہنچ کر ہانپتے ہوئے گھوڑے سے اتر پڑا اور غلام نے بھاگ کر اس کی بھاگ پکڑی۔ آسم نے آگے بڑھتے ہوئے کلوڈیس سے مخاطب ہو کر کہا آپ مذاق کرتے تھے، یہ گھوڑا میری توقع سے کہیں زیادہ شریف ثابت ہوا۔ کلوڈیس نے کہا آج میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ یہ گھوڑا تمہیں پسند آ جائے۔ آسم نے احسان مندی سے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور قدر توقف کے بعد کہا اگر آپ نے میرے لیے اتنی تکلیف اٹھائی ہے تو میں اپنے آپ کو ناشکر گزار ثابت نہیں کروں گا۔ رات کے وقت جب آسم اور فرمس اپنی سرائے کے ایک کمرے میں بیٹھے تھے تو اس سے کہہ رہا تھا مجھے واقعی اس گھوڑے کی ضرورت تھی، اور آپ حیران ہوں گے کہ جب میں نے اس پر سوار ہو کر باہر نکلا تو میں نے قسطنطنیہ میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ یہ محسوس کیا کہ میں تلوار کے بغیر کہیں جا رہا ہوں۔ 1 ماہ بعد ہرکلیہ کی چہل پہل دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بازنطینی سلطنت کا پرشکوہ اور پرخلوص میلہ پھر لوٹ آیا ہے۔ ہرکل جس کے متعلق آخری دم تک اس کی رعایا کی یہ اطمینان نہیں تھا کہ وہ قسطنطنیہ کے قلعے سے باہر نکلنے پر آمادہ ہو جائے گا، ملاقات کی تاریخ سے 1 ہفتہ قبل ہی ہرکلیہ پہنچ چکا تھا، اور اس کی اس ضرورت مندانہ اقدام نے مایوس اور بددل عوام کے حوصلے بلند کر دیے تھے۔ چنانچہ وہ جوک در جوک ہر کلیہ میں جمع ہو رہے تھے۔ شہر سے باہر اولمپک کھیلوں کے میدان میں رتھوں کا دوڑ اور دوسرے قومی کھیلوں کی مشق شروع ہو چکی تھی۔ باہر سے آنے والے کھلاڑی تماشائی جن کے لیے شہر میں جگہ نہ تھی اس میدان کے آس پاس خیمے نصب کر چکے تھے۔ شہر کے اندر باہر جگہ جگہ ان گویوں اور رقاصاؤں، نکاروں اور بازیگروں نے اکھاڑے لگا رکھے تھے جنہیں برسوں کے بعد ایک پرامن ماحول میں اپنے کمالات دکھانے کا موقع ملا تھا۔ سینکڑوں پادری اور راہ وہاں پہنچ کر کیسر کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ آسم اور دلیرے سرکل سے 1 دن قبل وہاں پہنچ گئے تھے، لیکن مرکز ان 7 قابل اعتماد معززین میں سے ایک تھا جنہیں کیسر نے اپنی غیر حاضری کے ایام میں دارالحکومت کے دفاعی اور انتظامی امور کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی تھی۔ آسم کو ہرکلیہ پہنچ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک مغموم فضا سے نکل کر مسکراہٹ اور کہکوں کی دنیا میں داخل ہو چکا ہے۔ اس نے بڑی بڑی فتوحات کے بعد ایرانی لشکر کے جشن مناتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ہرکلیہ میں جمع ہونے والوں کی گرم جوشی اس کی توقعات سے کہیں زیادہ تھی۔ آسم دن کے وقت کبھی کیسر کے محافظ دستوں کے پریڈ اور کبھی پہلوانوں کی شاہزوری کے کرتب اور کبھی رتھوں کی دوڑ دیکھتا، اور رات کے قریب دلیرس کے ساتھی رقص اور موسیقی کی محفلوں میں چلا جاتا۔ کلوڈیس عام طور پر کیسر کی حفاظت کے انتظامات کی دیکھ بھال یا کھیلوں کے میدان کو آراستہ کرنے اور اونچی حیثیت کے مہمانوں کی رہائش کا مسئلہ حل کرنے میں مصروف رہتا تھا، اس لیے اسے آسم کے پاس بیٹھنے کا بہت کم موقع ملتا تھا۔ ایک رات وہ تھکا ہارا اپنی قیام گاہ میں داخل ہوا تو آسم تنہا ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اور کلوڈیس نے پوچھا آسم اکیلے یہاں کیا کر رہے ہو؟ دلیرس نے کہا دلیرس کہاں ہے؟ آسم نے جواب دیا وہ ابھی تک رقص دیکھ رہا ہے، میں واپس آ گیا ہوں۔ کیوں، تمہیں رقص پسند نہیں؟ نہیں، رقص تو بہت اچھا تھا، لیکن مجھے کبھی کبھی لوگوں کے ہجوم سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ کلوڈیس اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا آسم میں بہت تھک گیا ہوں، کاش کیسر اور خاقان کی ملاقات سے کوئی اچھا نتیجہ برآمد ہو سکے، ورنہ یہ لوگ اپنے مستقبل سے قطعاً مایوس ہو جائیں گے۔ آسم نے کہا یہ خیال مجھے بھی بہت پریشان کرتا ہے، مجھے لوگوں کے جوش و خروش دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ صلح کی بات چیت کی بجائے کسی بہت بڑی فتح کے جشن کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آج نگاروں کے ایک اکھاڑے میں جمع ہونے والے لوگ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، اور ان کے کہہ کے میرے کانوں کو اجنبی محسوس ہوتے تھے۔ کلوڈیس، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر صلح اور امن کے متعلق ان کی توقعات غلط ثابت ہوئی یا خاقان نے یہاں آنے سے انکار کر دیا تو یہ کتنا بڑا سانحہ ہوگا۔ اگر ان سادہ دل انسانوں کو جنگ کے علائم و مصائب سے نجات دلانا میرے بس کی بات ہوتی تو میں ہر قربانی سے دریغ نہ کرتا۔ آج رقص و سرد کی محفلوں کے قریب سے گزرتے ہوئے جنگ کے ہولناکیوں کا تصور کر رہا تھا، اور مجھے طاؤس درباب کے نغموں کی بجائے بے بس انسانوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھی، اور میرے لیے وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اگر اوار کے خاقان نے جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تو ایرانیوں کے اپنے باسفورس عبور کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ پھر جب یہ وہ خطرناک طاقتیں ایک دوسرے کے حلیف بن کر قسطنطنیہ پر یلغار کریں گی تو کیا ہوگا؟
کلوڈیس نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میں اس دن زندہ نہیں رہوں گا اور میرے کان اپنی بہنوں اور بھائیوں کی چیخیں نہیں سنیں گے۔ عاصم، ایک دن کی بے بسی اپنی انتہائی صورت میں خود فریبی کو جنم دیتی ہے۔ میں سر دست اس خود فریبی میں مبتلا رہنا چاہتا ہوں کہ کیسر اور خاقان کی ملاقات سے ہماری تقدیر بدل جائے گی، اور صرف یہی نہیں بلکہ میری ساری قوم اس خود فریبی میں مبتلا رہنا چاہتی ہے۔ عاصم کچھ دیر سر جھکائے سوچتا رہا، بلا خبر اس نے کہا، آج دنیا کے ہر مظلوم اس خود فریبی میں مبتلا ہے کہ اس کی مظلومیت کے دن بیت چکے ہیں، اور ہر ظالم اس یقین کے ساتھ اپنی تلوار بے نیام کر چکا ہے کہ محفلوں کی تقدیر ہمیشہ اس کے مظلوموں کی تقدیر ہمیشہ اس کے ہاتھ میں رہے گی، اور عدل و انصاف کے جو دروازے اس نے اپنے طاقتور ہاتھوں سے بند کیے ہیں وہ ہمیشہ بند رہیں گے۔ لیکن وہ کہاں ہے؟ وہ کب آئے گا؟ ظالم اسے کب تک للکارتے رہیں گے اور مظلوم کب تک اس کی راہ دیکھتے رہیں گے؟ وہ کون ہے؟ کلوڈیس نے پریشان سا ہو کر پوچھا۔ عاصم نے چونک کر کلوڈیس کی طرف دیکھا اور جواب دیا، مجھے فرمس کی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ کسی دن امن کا ایک دائی نمودار ہوگا اور اس کے ساتھ خدا کی نشانیاں ہوں گی، اور وہ انسانوں کو زندگی کے نئے آداب سکھائے گا، اور اس کو رحم مظلوموں کی ڈھال ہوگا، اور اس کا جلال کے سامنے ظلمتوں کی گردنیں جھک جائیں گی۔ کلوڈیس مسکرایا، اس قسم کی باتیں انتونیا بھی کیا کرتی ہیں۔ میں اس سے یہ کہا کرتا ہوں کہ جب وہ آئے گا ہم دونوں دوڑ کر اس کے پاؤں سے لپٹ جائیں گے۔ 2 دن بعد کیسر اور خاقان ایک کشادہ شامیانے کے نیچے سونے کے مرصع کرسیوں پر رونق افروز تھے۔ ماہ دسمبر کی سردی کے باوجود کھیلوں کے میدان میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ کیسر کے بائیں ہاتھ خاقان کے بعد چند اوار سرداروں کی کرسیاں تھیں، اور دائیں ہاتھ کے وزراء بڑے بڑے عہدیدار اور سینٹ کے ارکان بیٹھے ہوئے تھے۔ پچھلی قطاروں میں مہمانوں اور میزبانوں کے اس کرینے سے بٹھایا گیا تھا کہ ہر سیتین کے ساتھ کوئی رومی نظر آتا تھا۔ ہرکل اور خاقان کی کرسیوں کے عین پیچھے کچھ جگہ بنائی تھی، اور وہاں کلوڈیس کے علاوہ دو رومی اور 2 اوار کھڑے تھے۔ اس مرکزی شامیانے کے دائیں بائیں چند قدم کے فاصلے پر 2 اور شامیانے نصب تھے، اور یہاں نسبتاً کم درجے کے سیتین اور رومی بیٹھے ہوئے تھے۔ باقی میدان کے گرد تماشائیوں کا ہجوم گھیرے ڈالے ہوئے تھا۔ خاقان اپنے ساتھ قریباً 300 سوار لے کر آیا تھا۔ رومیوں نے ان سب کے شامیانوں کے نیچے بٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن خاقان کے آدمیوں کو ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے گھوڑے رومیوں کے حوالے کرنا پسند نہ تھے۔ چنانچہ ان میں سے قریباً 100 شامیانوں کی طرف چلے گئے۔ باقی سواروں نے نیچے اترنے بغیر اپنے ساتھیوں کے خالی گھوڑوں کی باگیں پکڑ لی اور ادھر ادھر پھیل کر تماشائیوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ رومیوں نے گھوڑوں کے میدان سے باہر باندھنے کا انتظام کر رکھا تھا، لیکن خاقان کے آدمیوں کو اپنے گھوڑوں کے ساتھ رہنے پر بضد ہو دیکھ کر انہوں نے زیادہ اصرار کرنا مناسب نہ خیال کیا۔ کھیلوں کا آغاز روم اور یونان کی قدیم رسم کے مطابق ایک نمائشی پریڈ کے ساتھ ہوا۔ سب سے پہلے سوار اور پیادہ فوج کے دستے مارچ کرتے ہوئے کیسر اور اس کے معزز مہمانوں کے سامنے سے گزرنے لگے۔ اس کے بعد شوخ طراز دوشیزائیں ناچتی گاتی مسکراہٹوں کے پھول نچھاور کرتی گزر گئی۔ ان کے پیچھے پہلوانوں، بازیگروں اور مسخروں کے گروہ نمودار ہوئے، اور سب سے آخر میں ان رتھوں کی نمائش شروع ہوئی جن کی دوڑ کو قدیم یونانیوں کی طرح رومیوں سے قومی کھیلوں میں سب سے اہم ترین کھیل اور اہم مقام حاصل تھا۔ ہر رتھ کے ساتھ 4 گھوڑے جتے تھے، اور ان کے سوار انتہائی شوق رنگوں کے پیش قیمت لباس پہنے ہوئے تھے۔ اوار لباس میلے کچیلے کپڑے، بدبودار پوستینوں اور سمودار ٹوپیوں پر مشتمل تھا، اور ان کا محیب صورت خاقان ایک غریب رومی کے مقابلے میں مفلس نظر آتا تھا۔ یہ لوگ للچائی ہوئی نگاہوں سے کبھی کھلاڑیوں کی اور کبھی اپنے قریب بیٹھے یا کھڑے ہونے والے رومیوں کے زرق برق پوشاکیں دیکھ رہے تھے۔ عاصم اور دلیرس کی بائیں طرف کے شامیانے کے نیچے جگہ ملی تھی، اور ان کے درمیان ایک دیو قامت ستین کے ساتھ ایک دبلا پتلا رومی بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک عاصم کی نگاہ ایک اور ستین کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئی جو دلیرس کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی عجیب و غریب لباس کے باوجود عاصم کو ایسا محسوس ہوا تھا کو اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہے۔ ایک ثانیے کے اندر اس کی شباہت یقین کی صورت اختیار کر چکے۔ اس آدمی کی شکل ایرس سے اس قدر ملتی تھی کہ اگر وہ ایرانی لباس میں ہوتا تو عاصم اسے 50-60 قدم کے فاصلے سے بھی پہچان لیتا، لیکن موجودہ حالات میں اسے ایرج کا یہاں پہنچ جانا بعد اس قیاس معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ اس مشابہت کو محض ایک اتفاق سمجھ کر کھیلوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ ستین عاصم کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، لیکن جب عاصم نے اچانک اس کی طرف دیکھا
تو اس نے خوف زدہ ہو کر منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد عواسی نے عاصم کے شبہات میں اضافہ کر دیا۔ میدانوں میں پہلوانوں کی زور آزمائی شروع ہو چکی تھی، لیکن عاصم اب ان کھیلوں سے کوئی دلچسپی نہ لے رہا تھا۔ وہ بار بار اس آدمی کی طرف دیکھتا اور ہر بار اپنے دل کی دھڑکنوں میں اضافہ محسوس کرتا۔ میدان میں ایک قوی ہیکل رومی دو پہلوانوں کو چت کرنے کے بعد ایک نئے مد مقابل کے ساتھ زور آزمائی شروع کر چکا تھا۔ تماشائی داد تحسین کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ عاصم اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کر دلیرس کے قریب پہنچا اور اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا، دلیرس اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو تم میری جگہ بیٹھ جاؤ۔ دلیرس کشتی دیکھنے میں اس قدر منعقد تھا کہ وہ کوئی سوال کیے بغیر اٹھ کر عاصم کی جگہ بیٹھ گیا اور عاصم نے اس کی جگہ لے لی۔ قدر توقف کے بعد اس نے ستائن کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور فارسی میں کہا، ایرج تم نے مجھے ابھی تک نہیں پہچانا؟ ایرج جس کے خون کا ہر قطرہ مندمج ہو چکا تھا اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے سہمی ہوئی آواز میں بولا، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، لیکن یہ جگہ ان باتوں کے لیے موزوں نہیں۔ عاصم نے کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ لوگ فارسی نہیں جانتے اور تمہیں یہاں راز کی کوئی بات ظاہر کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ میرا خیال تھا کہ اس خطرناک مہم کے لیے کسی تجربہ کار آدمی کو بھیجے گی۔ ایرج کے چہرے پہ قدرے اطمینان کے اثار ظاہر ہونے لگے اور اس نے پہلی بار مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہاں تمہاری موجودگی میں کسی اور تجربہ کار آدمی کی ضرورت نہ تھی۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم یہاں پہنچ چکی ہو تو میں اس مہم کے لیے اپنا نام پیش نہ کرتا، لیکن تمہارے متعلق تو وہاں یہ مشہور تھا کہ تم کہیں روپوش ہو چکی ہو۔ عاصم نے جواب دیا، جو فرائض میرے ذمہ لگائے گئے تھے ان کی تکمیل کے لیے میرا روپوش ہونا ضروری تھا، لیکن میں حیران ہوں کہ میرے بعد سین نے تمہیں یہاں بھیجنے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ انہیں مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ ایرن نے جواب دیا، مجھے سین نے نہیں بھیجا، میں براہ راست کسرا کے حکم سے خاقان کے پاس آیا تھا۔ عاصم نے کچھ سوچ کر سوال کیا، تمہارا مطلب ہے کہ تم سین کے علم کے بغیر خاقان کے پاس پہنچ گئے تھے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، میں راستے میں سین سے ملا تھا، لیکن انہوں نے مجھ سے تمہارا ذکر تک نہیں کیا۔ فسطینہ اور اس کی والدہ کی باتوں سے یہ بھی یہی معلوم ہوتا تھا کہ تمہارے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ عاصم نے کہا، ایرج مجھے جس قدر اپنی ناکامی کا افسوس ہے اس قدر تمہاری کامیابی کی خوشی ہے، لیکن اس اپنی مہم کی اہمیت کے پیش نظر تمہیں کیسر و خاقان کے قریب بیٹھنا چاہیے تھا۔ ایرن نے قدر فکر مند ہو کر عاصم کی طرف دیکھا اور دبی ہوئی زبان میں جواب دیا، میں خاقان کے پاس صرف ایک ایلچی کے ذریعے سے پہنچا تھا، میں اپنا فرض پورا کر چکا ہوں۔ عاصم نے کہا، میں نے تمہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا اور میں بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اوار نے اچانک مار دھاڑ شروع کر دی تو تمہارے لیے یہاں سے بچ نکلنے کے امکانات کیا ہیں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ رومی ہر غیر متوقع صورتحال کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرج کے ساتھ اب خوف میں تبدیل ہو رہا تھا، تاہم اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، میرا گھوڑا یہاں سے دور نہیں اور مجھے اتنا وقت ضرور مل جائے گا کہ میں اطمینان سے اس پر سوار ہو سکوں۔ عاصم اپنی توقع سے کہیں زیادہ معلومات حاصل کر چکا تھا، ہر لحظہ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے کہا، ایرج اگر خاقان واقعی کسرا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا، لیکن یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر اس وقت کیسر پہ ہاتھ اٹھانے کی غلطی کی گئی تو رومی ان 250-300 سواروں سے ایک کو بھی بچ کر بھاگنے کا موقع نہیں دے گی اور ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت بھی میدان سے باہر ان کے 5000 سپاہی گشت کر رہے ہیں اور شامیانے کے ارد گرد بھی کیسر کے حفاظتی انتظامات کا یہ عالم ہے کہ اگر اسے کوئی خطرہ پیش آیا تو رومی آگ جھپکنے کی دیر میں خاقان کے موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ ایران نے ملتجی ہو کر بتایا، عاصم ذرا احتیاط سے باتیں کرو، اگر کسی رومی نے ہماری گفتگو کا ایک فکرہ بھی سمجھ لیا تو ہم دونوں کی خیر نہیں۔ عاصم نے کہا، تم مطمئن رہو، 10.5 رومیوں کو کھیلوں کے ساتھ کسی بات سے دلچسپی نہیں۔ ایرج بولا، میں تمہاری تسلی کے لیے صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ آج کا دن بازنطینی سلطنت کی تاریخ کا منحوس ترین دن سمجھا جائے گا۔ عاصم نے کہا، ایرج اگر تم کسی مرحلے پر میری مدد کی ضرورت محسوس کرو تو تم مجھے حکم دے سکتے ہو اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس عظیم مہم کی کامیابی کا تمام سہرا تمہارے ساتھ ہوگا اور میں تمہارے اشارے پر جان کی بازی لگانے کے بعد بھی انعام میں حصے دار بننے کی کوشش نہیں کروں گا۔ ایرن نے جواب دیا، اگر تم میرا حکم مان سکتے ہو تو تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہو۔ مجھے معلوم نہیں کہ تم کس حد تک رومیوں کا اعتماد حاصل کر چکے ہو، لیکن خاقان کے نزدیک میری حیثیت کسرا کے ایک معمولی ایلچی سے زیادہ نہیں اور خاقان کے ساتھیوں سے بعید نہیں کہ وہ مجھے تمہارے ساتھ اس قدر منحوس دیکھ کر کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے۔ تم نے جس بے تکلفی سے اس رومی کو یہاں سے اٹھا کر اپنی جگہ بٹھا دیا ہے، ان کے دل میں ان انگنت شبہات پیدا کر سکتی ہے۔ تمہارے بائیں ہاتھ بیٹھنے والا دیو کا ستین بڑی دیر سے میری طرف گھور رہا ہے اور تمہیں میرے ساتھ اس جگہ ہم کلام ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عاصم نے جواب دیا، مجھے اپنی غلطی کا افسوس ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر خاموش رہنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ تم اس وحشی کو تسلی دے سکتے ہو کہ میں تمہارا دوست ہوں۔
ایرن نے جواب دیا، یہ وحشی میری زبان نہیں جانتا اور میں اپنے مترجم اور دوسرے ساتھیوں کے خاقان کے کیمپ میں چھوڑ آیا ہوں اور یہاں سے آنے سے ڈرتے تھے۔ آسم نے کہا، ایرج اگر برا نہ مانو تو میں یہ کہوں کہ تمہاری یہ جرت میری توقع سے کہیں زیادہ ہے، لیکن یہ بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر کوئی رومی قبل از وقت ہوشیار ہو گئے تو تم اپنی جان کس طرح بچا سکو گے؟ میرے خیال میں وہ لوگ جو گھوڑوں پر بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ رہے ہیں اپنے ان ساتھیوں سے کہیں زیادہ دور اندیش ہیں جو اس وقت شامیانوں کے اندر موجود ہیں۔ میرے لیے تمہاری جان کی قیمت ان تمام شیطان وحشیوں سے زیادہ ہے۔ اگر تم مصیبت میں پھنس گئے تو میں واپس جا کر تمہارے عزیزوں اور دوستوں کو کیا جواب دوں گا؟ ایرن نے جواب دیا، اگر تمہیں میری زندگی اس قدر عزیز ہے تو سنو، جب میں یہاں سے اٹھ کر گھوڑے پر سوار ہونا ضروری ہوگا تم مجھے یہاں نہیں دیکھو گے۔ آسم نے کہا، لیکن مجھے تمہاری جان اپنی جان سے بھی عزیز ہے۔ اگر تمہیں یہ پریشانی ہے کہ ایک شیطان پریشان ہو کر تمہاری طرف دیکھ رہا ہے تو مجھے بھی آس پاس بیٹھے رومی بری طرح گھور رہے ہیں۔ ایرن نے کہا، جب سورج نصف انہار پر آئے گا تو یہ تمہیں سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ آسم نے کہا، تم جانتے ہو کہ میں ایک سپاہی ہوں اور ایک سپاہی ایسے معاملات کے متعلق طریقے میں رہنا پسند نہیں کرتا جو اس کی زندگی اور موت سے متعلق رکھتے ہوں۔ ایرن نے کہا، تمہارے خیال میں اوار کا خاقان ایک سپاہی نہیں، وہ صرف خودکشی کے ارادے سے کیسر کے پاس بیٹھا ہے؟ آسم نے بظاہر مطمئن سا ہو کر کہا، اب بھی میں تمہیں اپنے بےہودہ سوالات سے پریشان نہیں کروں گا۔ میں سمجھ گیا ہوں، جب سورج انہار پر آئے گا تو خاقان اور اس کے ساتھی کسی بہانے شامیانوں سے نکل کر اپنے گھاڑوں پر سوار ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی وہ لشکر جسے وہ راستے میں چھوڑ آئے ہیں اچانک کسی سمت سے نمودار ہوگا۔ ایرج، اگر تم نے خاقان کو یہاں آنے پر آمادہ کیا ہے تو کثرت تمہیں بڑے بڑے انعام کے مستحق سمجھے گا۔ ایرج نے جواب دیا، میں نے خاقان کو یہاں آنے پر آمادہ نہیں کیا، بلکہ یہ ملاقات رومیوں کی اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ میں صرف کسریٰ کی طرف سے دوستی کا پیغام لے کر خاقان کے پاس پہنچا تھا، لیکن کیسر کا ایلچی مجھ سے ایک ہفتہ قبل ہی خاقان سے مل چکا تھا۔ ایرج، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے ایک خطرے سے خبردار کر دیا۔ اب اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو باقی تماشا گھوڑوں کے پیٹھ پر بیٹھ کر دیکھنا بہتر سمجھتا ہوں۔ میرا گھوڑا یہاں سے کچھ دور ہے اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میرے لیے اچانک وہاں پہنچنا آسان نہیں ہوگا۔ آسم نے یہ کہہ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بائیں ہاتھ بیٹھے ہوئے دیو قامت شیطان نے اچانک اس کی کندھے پر اپنا آہنی ہاتھ رکھا اور اپنی پوری قوت سے نیچے دبا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایرن نے آسم کا بازو پکڑ لیا اور سراپا احتجاج بن کر کہا، آسم، اگر تم نے زور آزمائی کی تو اس کا نتیجہ ہم دونوں کے لیے خطرناک ہوگا۔ اب اس کی شبہات دور کرنے کی یہی صورت ہے کہ تم خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھے رہو۔ دوسرے لمحات اس محیب صورت شیطان کی خنجر کی تیز نوک آسم کی پسلی کو چھو رہی تھی اور وہ اپنے اضطراب پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے ایرن سے کہہ رہا تھا، تم اس وحشی کو یہ کیوں نہیں سمجھاتے کہ میں تمہارا ساتھی ہوں؟ ایرن نے جواب دیا، اس وحشی کو سمجھانا میرے بس کی بات نہیں، یہ میری بات نہیں سمجھتا۔ آسم کے لیے بے حرکت بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ آس پاس بیٹھے ہوئے رومی کشتیاں دیکھتے ہوئے اس قدر محو تھے کہ انہیں اپنے ارد گرد و پیش کوئی خبر نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا شیطان جو ایرج کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ اپنی جگہ تبدیل کر چکا تھا اور آسم کی حالت اس شخص کی سی تھی جسے دو درندوں کے درمیان باندھ دیا گیا۔ دلیرس نے ایک مرتبہ آسم کی طرف دیکھا، لیکن شیطان کے ہاتھ کا خنجر جس کا بیشتر حصہ اس کی پسلی پر چھپا ہوا، اس پہ ستین پر چھپا ہوا تھا، ان کی نگاہوں سے اوجھل رہا۔ جوں جوں سورج بلند ہو رہا تھا آسم کی بے قراری اور بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اگر اسے اس بات کا یقین ہوتا کہ اس کی چیخ و پکار سے آنے والے خطرات ٹل سکتے ہیں تو شاید اپنی جان کی پرواہ نہ کرتا، لیکن ان حالات میں جرأت اور بہادری کے مظاہرے سے زیادہ ضبط اور سکون کی ضرورت تھی۔ رتھوں کی دوڑ شروع ہو چکی تھی، ان پر شرطیں باندھنے والے رومیوں کے جوش و خروش اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ جب رتھے شامیانوں کے سامنے سے گزرنے لگے تو آسم بھی رومیوں کی طرح ہاتھ اٹھا کر نعرے لگانے لگا۔ شیطان سپاہی نے آہستہ سے اپنا خنجر چبو کر اسے خاموش کرنے کی کوشش کی، لیکن آسم نے بے پرواہی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ جب رتھیں دوسری بار قریب پہنچی تو دوبارہ اس بے تکلفی کے ساتھ شور مچایا اور شیطان جو شاید ابھی تک کسی خطرناک اقدام کے لیے تیار نہیں تھے، غصے اور اضطراب کی حالت میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب رتھے تیسری بار شامیانے کے قریب پہنچے تو وہ چند بار انتہائی جوش و خروش سے نعرے لگانے کے بعد اچانک اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شیطان اور شیطان لوگ کی نگاہوں سے کھڑا ہو گیا اور شیطان کی نگاہیں اس کی طرف، سارے شیطان اس کو دیکھ رہے تھے، لیکن آسم کے جوش و خروش نے آس پاس کے کئی آدمیوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ جب رتھیں گزر گئیں تو آسم خاموشی سے بیٹھ گیا اور شیطان قدرے مطمئن ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے بعد آسم اپنے دل میں ایک فیصلہ کر چکا تھا
کہ جب رتھیں قریب آنے لگیں گی تو وہ پوری طاقت سے چند نعرے لگانے کے بعد اچانک کھڑا ہو گیا اور ستین سپاہیوں نے اس مرتبہ بھی گھٹنوں کے قریب دونوں طرف سے اس کی قبا پکڑ رکھی تھی، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اٹھنے سے پہلے قبا کا تسمہ کھول چکا تھا۔ جب سب سے آخری رت قریب پہنچی تو اس نے اچانک اپنی قبا کندھوں سے نیچے سرکاتے ہوئے ایک جس لگائی اور اپنے آگے بیٹھے ہوئے آدمیوں کے اوپر سے کود گیا۔ ستین سپاہیوں نے انتہائی قہر و غضب کی حالت میں خالی قبا کو ایک طرف پھینک کر اس کا پیچھا کیا، لیکن آسم آن کی آن دو صفوں کو اوپر سے پھاند کر پوری رفتار سے شاہی شامیانے کا رخ کر رہا تھا، لیکن ان دو شامیانوں کے درمیان 30-40 قدم کا فاصلہ مسلح پیروداروں سے اٹا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک اجنبی کو کیسر کے شامیانے کی طرف بھاگتے دیکھا تو نیزے تان کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آسم نے ایک طرف کترا کر نکلنے کی کوشش کی، لیکن کیسر کے محافظ تنگ گھیرے میں لے چکے تھے۔ آسم چلایا، خدا کے لیے مجھے کیسر کے پاس لے چلو، کیسر کے پاس لے چلو، اس کی جان خطرے میں ہے، تم سب کی جانیں خطرے میں ہے۔ لیکن اس کی آواز پہرے داروں کی چیخوں پکاروں میں دب کر رہ گئی۔ دو رومیوں نے اسے اپنی گرفت میں لے کر ایک طرف کھڑا کر دیا۔ ستین جو اس کے پیچھے کر رہے تھے چند قدم دور ہو گیا۔ دلیرس بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا، ٹھہرو، اسے چھوڑ دو۔ سپاہیوں نے اپنی گرفت سے اسے آزاد کر دیا تو چلایا، دلیرس مجھے کیسر کے پاس لے چلو۔ دلیرس نے جواب دیا، اس وقت کیسر کے پاس جانا کوئی مذاق نہیں، اگر تمہیں کوئی بات معلوم ہوئی ہے تو تم اس طرف بھاگنے کی بجائے مجھ سے کہنی چاہیے تھی۔ آسم نے کہا، کیسر کی زندگی خطرے میں ہے، تم ادھر ادھر دیکھو اور اب میرا پیچھا چھوڑ کر کیسر کے شامیانے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تم ادھر ادھر دیکھو، وہ اب میرا پیچھا چھوڑ کر کیسر کے شامیانے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ آسم نے جھپٹ کر ایک رومی کے ہاتھ سے نیزہ چھین لیا اور ان کے پیچھے بھاگنے لگا۔ دلیرس اور دوسرے رومیوں نے اس کی تقلید کی، لیکن ان سے پہلے کیسر چند حبشی محافظ اوار کے راستے میں حائل ہو چکے تھے۔ انہوں نے مڑ کر آسم کی طرف دیکھا تو زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہ ان کی تلواروں کے وار اپنے نیزے پہ روکتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ دلیرس اپنی تلوار سونت کر آسم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، لیکن اتنی دیر میں کہیں اور ستان شامیانے سے نکل کر اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے بھاگ آئے۔ چند ثانیے رومی سپاہیوں خاقان کی آدمیوں کے ساتھ لڑنے کا حوصلہ نہ ہوا، لیکن جب انہوں نے دلیرس کی چیخ پکار سنی تو وہ بھی بادل ناخواستہ میدان میں آ گئے۔ تاہم وہ لڑنے سے زیادہ اوار کو ڈرا دھمکا رہے تھے، پیچھے ہٹنے پر اکتفا کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں رتھیں میدان کا چکر پورا کرنے کے بعد قریب آ گئیں اور وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ رتھوں کے گزر جانے کے بعد ایک اور اوار لڑتا بھڑتا کیسر و خاقان کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے خاقان کو دیکھتے ہی دہائی مچا دی۔ خاقان جلدی سے اٹھ کر آگے بڑھا اور اس نے ایک ثانیے کے لیے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بلند آواز میں کچھ کہا۔ ستان اس کے گرد سمٹنے لگے۔ کیسر تذبذب اور پریشانی کی حالت میں کھڑا تھا، رومی اس کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ آسم بھاگ کر شامیانے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے شاہی آداب کے لحاظ کیے بغیر کیسر سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کی زندگی خطرے میں ہے، آپ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں۔ خاقان جو اتنی دیر اپنے ساتھیوں سے چند باتیں کرنے کے بعد اپنی بدحواسی پر قابو پا چکا تھا، دلیرس مڑا اور کیسر کے قریب پہنچ کر بولا، میرے آدمی کہتے ہیں کہ یہ پاگل آدمی مجھے قتل کرنے کا ارادے سے میری طرف بھاگا تھا۔ کیسر نے جواب دیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے اس پاگل کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کلوڈیس نے کہا، علیجا، اس آدمی کو میں جانتا ہوں، یہ پاگل نہیں۔ پھر بھی وہ آگے بڑھ کر خاقان سے مخاطب ہوا، اگر آپ کے آدمی اس شخص پر الزام لگاتے ہیں تو یقیناً کسی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ خاقان نے کہا، اگر تم لوگ میرے ساتھیوں پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کرتے ہو تو میں یہاں بیٹھنا پسند نہیں کروں گا۔ کیسر نے ملرجی ہو کر کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس واقعے کی پوری چھان بین کی جائے گی، اگر یہ آدمی مجرم ثابت ہوا تو ہم اسے آپ کے حوالے کر دیں گے، لیکن اس طرف دیکھیے، آپ کے آدمی گھوڑوں سمیت میدان کے اندر آ رہے ہیں۔ خاقان نے جواب دیا، وہ احمق شاہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی خطرے کا سامنا کر رہا ہوں، لیکن آپ مطمئن رہیں، میں آپ کا یہ شاندار کھیل خراب نہیں ہونے دوں گا۔ خاقان یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا، جو ستان شامیانوں سے نکل کر اس کے گرد جمع ہو گئے تھے اس کے پیچھے ہو لیے۔ کیسر نے جھنجھلا کر اپنے مشیروں سے کہا، ایک پاگل آدمی نے ہمارے معزز مہمان کو ناراض کر دیا، خدا کے لیے جاؤ اسے منانے کی کوشش کرو۔ سینٹ کے چند اراکین خاقان کے پیچھے بھاگنے لگے، لیکن اس نے مڑ کر دیکھنا گوارا نہ کیا۔ میدان میں جمع ہونے والے ستین گھوڑے دوڑاتے ہوئے خاقان کی پیشوائی کے لیے بڑھے، لیکن خاقان نے ہاتھ بلند کر کے اپنی زبان میں کچھ کہا اور وہ رک گئے۔ پہلی دوڑ میں 8 رتھوں نے حصہ لیا تھا، ختم ہو چکی تھی، اور دوسری دوڑ میں حصہ لینے والے جوان میدان میں آنے کے لیے کیسر کے حکم کا انتظار کر رہے تھے، لیکن کیسر رنج اضطراب اور بے بسی کی حالت میں کھڑا خاقان کی واپسی کا منتظر تھا۔ کلوڈیس نے آسم سے چند سوالات پوچھے۔ اس نے جلدی ارج کے ساتھ اپنی ملاقات کا واقعہ بیان کر دیا۔ کلوڈیس نے کسی توقف کے بغیر ایک افسر سے کہا، تم سپاہیوں کو حکم دو
کہ وہ تمام فالتو گھوڑے شامیانے کے پیچھے لے آئیں۔ ہرکل نے غضبناک ہو کر کلوڈی سے کہا، کلوڈیس تمہیں میں ایک ماہوم خطرے سے بھاگنے کا مشورہ نہ دو۔ اس نے جواب دیا، نہیں علیجا، میں صرف احتیاط کرنا چاہتا ہوں۔ ہرکل اور زیادہ غضبناک ہو کر چلایا، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ مٹھی بھر ستین ہمارے لشکر کو نگل جائیں گے تو میں قسطنطنیہ کے تخت پہ بیٹھنے کے بجائے خاقان کے گھوڑوں کی رکھوالی کرنا زیادہ باعزت سمجھتا ہوں۔ تم نے اس جگہ ہماری رسوائی کے سامان پیدا کیے، اگر ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس آدمی نے تمہاری شے پہ یہ بدمزگی پیدا کی ہے تو ہم تمہیں بھی معاف نہیں کریں گے۔ کلوڈیس نے جواب دیا، علیجا آپ انہیں نہیں جانتے، میں نے کسرا کی فوج میں ایک بہت بڑا عہدہ اس نے کسرا کی فوج میں ایک بہت بڑا عہدہ چھوڑ کر ہمارے پاس پناہ لی ہے، اور یہ وہی ہے جس نے بابلون میں مجھے ایرانیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا تھا۔ ہرکل نے کہا، اگر کسرا کے فوج کے کسی افسر نے میری بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ بات ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے۔ بیوقوف، تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ یہ ایرانی اس ملاقات کو ناکام بنانے کے لیے ایک کامیاب سازش کر چکے ہیں؟ اسے گرفتار کر لو اور خاقان سے کہو کہ ہمیں انہیں اس کے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار دیتے ہیں۔ کلوڈیس نے کہا، علیجا اس شخص کے متعلق فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیجیے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارا دشمن نہیں، اگر یہ میرا دعویٰ غلط ثابت ہوا تو میں اس کے بدلے بڑی سے بڑی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ کیسر نے کہا، تم خاموش رہو، ہم تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ سپاہیوں نے عاصم کے بازوؤں سے پکڑ کر شامیانے سے ایک طرف کھڑا کر دیا اور کچھ دیر بے بسی اور اضطراب اور غصے اور نفرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتا رہا، اور پھر کیسر اور دوسرے رومیوں کی طرف اس کی نگاہوں بھی سامنے میدان میں جمع ہونے والے لوگوں کی طرف مرکوز ہو کر رہ گئی۔ اچانک وہاں سے ایک آدمی نکلا اور پوری رفتار سے کیسر کے شامیانے کی طرف بھاگنے لگا۔ پھر چند ثانے بعد کئی ستین شور مچاتے ہوئے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ جب وہ شامیانے سے کوئی 100 گز کے فاصلے پر تھا، عاصم اچانک بلند آواز میں چلانے لگا، اسے بچاؤ، اس کی مدد کرو، شیطان اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ صرف اس لیے مارا جائے گا کہ خاقان کے آدمیوں نے اسے میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے خاقان کی سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ بھاگنے والوں کی رفتار پیچھے کرنے والوں سے زیادہ تھی اور دیکھنے والوں کو اس کا شامیانے کے قریب پہنچ جانا یقینی نظر آتا تھا، لیکن اب چند سوار بھی اس کا پیچھا کر رہے تھے اور آن کی آن وہ اس کے قریب پہنچ گئے۔ اس سے اگلے سوار نے جھک کر اس پر تلوار سے وار کیا، لیکن وہ اچانک کترا کر ایک طرف نکل گیا، اور دوسرے سوار نے اپنے نیزے کے زد میں لینے کی کوشش کی، لیکن اس نے اچانک منہ کے بال گر کر اپنی جان بچائی۔ اب اس نے دوبارہ اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی تو تیسرے سوار بھاگتے ہوئے گھوڑے سے نیزہ پھینکا۔ ایرج ایک جگردوش چیخ کے ساتھ گر اٹھا اور چند قدم لڑکھڑانے کے بعد دوبارہ منہ کے بل گر گیا۔ ایک اور سوار نے گھوڑے سے کود کر اس کا سر قلم کرنے کی کوشش کی، لیکن اتنی دیر میں کلوڈیس چند سپاہی اس کی مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ ایک نوجوان نے شیطان کا وار اپنی تلوار پہ روکا اور دوسروں نے اپنا نیزہ دکھا کر اسے پیچھے دھکیل دیا، اور باقی چند دور قدم پر رک کر اپنی زبان میں غصے کا اظہار کرنے لگے، تاہم انہوں نے زخمی ہونے والے کی موت یقینی سمجھ کر رومیوں کے ساتھ الجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ عاصم اپنے آپ کو سپاہیوں کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کلوڈیس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، اسے چھوڑ دو۔ عاصم سپاہیوں کی گرفت سے آزاد ہوتے ہوئے بھاگتا ہوا ایرج کی طرف بڑھا، اس کے قریب دو زانو ہو کر کہا، ایرج ایرج پکارنے لگا۔ جب ایرج نے کوئی جواب نہ دیا تو شیطان مطمئن ہو کر واپس کھسکنے لگے۔ عاصم کچھ دیر بے حیثیت حرکت بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ایرج نے آہستہ آہستہ کراتے ہوئے گردن اٹھانے کی کوشش کی تو ایرج نے سہارا دے کر اس کو اپنے سر اپنے زانوں پہ رکھتے ہوئے کہا، ایرج مجھے افسوس ہے، میں تمہاری جان نہیں بچا سکا، لیکن تمہاری زبان سے چند الفاظ ہزاروں جانیں بچا سکتے ہیں۔ ایرج نے ڈوبتی ہوئی آواز میں جواب دیا، اب میری باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، خاقان کا لشکر یہاں پہنچنے والا ہے، تم اپنی جان بچانے کی فکر کرو۔ یہ عجیب بات ہے کہ اب میں تمہیں جان بچانے کا مشورہ دے رہا ہوں، اور تھوڑی دیر قبل میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں، لیکن میری وہاں پیش نہ گئی۔ خاقان کے آدمیوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ میں رومیوں کا جاسوس ہوں اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ عاصم، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب میں اس کی طرف بھاگا تھا تو مجھے یقین تھا کہ تم مجھے پناہ دینے سے انکار نہیں کرو گے، اب تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، اور اگر تمہیں کوئی تیز رفتار گھوڑا مل سکتا ہے تو یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، اگر اپنے لیے نہیں تو فسطینہ کے لیے۔ میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ ابھی تک تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ عاصم، تم جاؤ، اور اگر قدرت تمہیں وہاں پہنچنے کا موقع دے تو فسطینہ کو اتنا ضرور بتا دینا کہ جسے وہ ہمیشہ قابل نفرت سمجھتی تھی مرتے وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ایرج یہاں تک کہہ کر کھانسنے لگا اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ چند سنے بعد اس کی سانسیں اکھڑ چکی تھیں۔ ہرکل اس کے قریب کھڑا تھا۔ شاہی مترجم اسے ایرج اور عاصم کی گفتگو کا مفہوم بتا رہا تھا۔ ایک عمر رسیدہ آدمی نے کہا، علیجا،
ایک مرتبہ انسان کی باتیں جھوٹ نہیں ہو سکتی. اگر خاقان واقعی اس طرف آ رہا ہے تو ہمارے لیے کچھ دنیا کا رخ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. لیکن ہرکل نے قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی. انہوں نے ایک جھنجھری لے کر دم توڑ دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ جنہیں ہرکل نے خاقان کو منانے کے لیے بھیجا تھا واپس آتے دکھائی دینے لگے. سینٹ کے ارکان نے رکن قریب پہنچتے ہی رومی سپاہیوں پر برس پڑا. تم سب پاگل ہو گئے ہو. تمہیں اوار کو کے سر قلم کرنے سے روکنے کی ضرورت نہ تھی. سپاہی کوئی جواب دینے کی بجائے مڑ کر کیسر کی طرف دیکھنے لگے تو وہ قدر نرم ہو کر کیسر کی طرف ہوا. علی جا یہ معاملہ خطرناک حد تک بگڑ چکا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ خاقان کے آدمیوں کو جلد اس بات کا پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ ایک ایرانی جاسوس بھی یہاں پہنچ گیا تھا، اور اس کا مقصد کچھ اور نہ تھا کہ یہ ملاقات ناکام بنا دی جائے. کیسر نے جواب دیا، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا. اگر ہم یہ بات درست تسلیم کر لیں تو ایرانیوں کا نہیں بلکہ 2 جاسوس یہاں موجود ہیں. مجھے یہ عرب جسے کلاڈیس اپنا دوست کہتا ہے اسے قتل کرنے والے آدمی سے کہیں زیادہ خطرناک معلوم ہوتا ہے. لیکن اگر خاقان کو اطمینان ہو چکا ہے تو وہ ابھی وہاں کیوں کھڑا ہے؟ رومی نے جواب دیا، علی جا اس کی آدمی ہماری نیت پر شک کر رہے ہیں اور وہ ان کے شبہات دور کرنے کی میں کوشش کر رہا ہے. کیسر نے کہا، یہ ستین چاہتے ہیں کہ میں بذات خود وہاں جا کر ان سے التجا کروں؟ نہیں علی جا، وہ آ جائیں گے. آسم جو ابھی تک ایرج کے قریب بیٹھا ہوا تھا اٹھ کر کلوڈیا سے مخاطب ہوا. یہ شخص واقعی ایرانیوں کا جاسوس تھا، لیکن خاقان اسے اپنی کارگزاری دکھانے کے لیے ساتھ لایا تھا. اب یہ مر رہا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے متعلق کیا سوچا ہے؟ کلوڈیس نے کیسر کی طرف دیکھا اور کہا، علی جا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص کسی سازش کی نیت سے یہاں آیا ہے تو بھی میں اس کے جرم میں حصے دار ہوں. ہم دونوں کو ایک جیسی سزا ملنی چاہیے. لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے متعلق کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے خاقان کے ارادوں کے متعلق اچھی طرح اطمینان کر لیں؟ ایک رومی نے کہا، علی جا میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس شخص کو خاقان کے حوالے کر دیا جائے. سطحین ایسے آدمی کے منہ سے سچی باتیں گلوانے کے طریقے جانتے ہیں. کیسر تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا. اچانک میدان کی بائیں جانب ایک سرپٹ گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور کنارے پہ جمع ہونے والے لوگوں نے ادھر ادھر سمٹ کر آنے والے گھوڑے کی تھوڑی سی جگہ خالی کر دی. ایک رومی سوار میدان میں داخل ہوتے ہوئے دونوں ہاتھیں اٹھا کر بلند آواز میں چلانے لگا، ہوشیار ہوشیار، اوار آ رہے ہیں. سیتین اور اس کے سوار کو دیکھتے ہی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور بیشتر اس کے کہ رومی اپنے حوصل و حواس پر قابو پاتے ایک طرف مار دھار کرتے ہوئے میدان سے باہر نکل گئے. آج کی قسط کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرا چینل پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں. اللہ حافظ.